والے. پچھلے درس میں آپ نے سنا آسمانوں نے کلام کیا، زمینوں نے کلام کیا. اطیعنا طاعین، آسمان اور زمین کہہ رہے ہیں ہم بخوشی آ رہے ہیں. یہ کلام کیسے کر گئے؟ حالانکہ جمادات ہیں یہ. انطقنا اللہ، اللہ نے بلایا. یہ زبان جو چلتی ہے اس میں قوت گویائی اللہ کے امر سے ہوتی ہے، اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے. چاہے تو نہ بلائے، بندے کو گونگا بنا دے. بہت سے جانور ہیں جن کی زبانیں ہیں کہ بول پاتے ہیں وہ. ہر ذی روح کی زبان ہے کہ بولتے ہیں سب، صرف انسان بولتا ہے. اس لیے اس کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، بولنے والا جانور. باقی سارے حیوان صامت ہیں، خاموش جانور. تو بولنے والا کس نے بنایا؟ اللہ نے. یہ زبان میں ایسی کیا اسپیشل چیز ہے کہ یہ کلام کر رہی ہے؟ ہاتھ کلام کیوں نہیں کرتے؟ ٹانگیں کلام کیوں نہیں کرتی؟ آنکھیں اور کان کلام کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کا امر ہے. قیامت کے دن کلام کیوں کریں گے؟ اللہ کا امر ہے. بولنے والی چیز زبان، اس پر اللہ مہر لگا کے بند کر دے گا. اب زبان نہیں بول رہے. جو اعضاء بولتے نہیں وہ بول رہے. تو اللہ تعالیٰ جس میں چاہے قوت نطق اور قوت گویائی پیدا کر دے. دراصل جو اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ہے اس پر لوگ اول فول بکتے رہتے اس صفت کا انکار کرنے کے لیے. اللہ کا کلام لفظی نہیں ہے، کلام نفسی ہے. اللہ رب العزت ان الفاظ میں کلام نہیں فرماتا. کلام نفسی جو اس کے اندر کوئی چیز ہے، کوئی بات ہے تو وہ چیز وہ اپنی مخلوق میں ڈالتا ہے، مخلوق بولتی. کلام نفسی. پھر اللہ کلام کیوں نہیں فرماتا؟ اس لیے کہ مان لیں کہ اللہ کلام فرماتا ہے، تشبیہ لازم آئے گی. انسانوں سے انسان بھی کلام کرتے ہیں، اللہ بھی کلام کرتا ہے، مشابہت ہوگی. مشابہت کیسے؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. کلام اللہ کا فرمانا مخلوقات جیسا نہیں ہے. مخلوقات کا کلام آپس میں نہیں ملتا. کلام ملتا ہے، حالانکہ اربوں لوگ ہیں، ایک کا کلام دوسرے کے مشابہ ہے، فرق ہے کچھ نہ کچھ. تو رب خالق اور مالک کا کلام مخلوق کے مشابہ کیسے ہو سکتا؟ اس کا کلام فرمانا حق ہے، کیفیت معلوم نہیں. تمام صفات کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے. جو چیز بتائی گئی اس پر ایمان، اس کو مانتے ہیں. جو چیز نہیں بتائی گئی وہ اللہ کے سپرد.